Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سنو بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کے اختیار میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں دوسرے شریکوں کو. ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی. وانہم الا یخرصون، اور وہ نہیں کر رہے کچھ بھی مگر صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنا دیا. یہ جو جن راتوں کی بات آ رہی جن میں آپ آرام کر سکیں وہ رمضان کی راتوں کے علاوہ ہیں، ٹھیک. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا تاکہ تم دیکھ سکو، روشن بنا دیا، دیکھنے والا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا. معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے. هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کو اولاد ٹھہرائی ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، کچھ فائدہ ہے دنیا میں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نوح علیہ السلام کی خبر سنائے. اذ قال لقوم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے. بڑا خوبصورت واعظ ہے حضرت نوح علیہ السلام، بہت خوبصورت، بڑا پرسوز واعظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا، اور وہ واعظ یہاں پر آ رہا ہے. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر تم پہ بڑا بھاری ہے، تمہیں بڑا تکلیف دہ ہے، تمہیں بڑا برا لگتا ہے میرا تم میں کھڑا ہونا بھی اور تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تمہیں برا لگتا ہے، لگتا رہے، میں وہ کروں گا جو کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا. فعلی اللہ توکلت، کیونکہ اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس اپنی تدبیر کو جمع کرو اور اپنے شریکوں کو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہیں اپنے معاملے پر کوئی شبہ نہ رہے. ثم اقضوا الی، پھر جو میرے ساتھ تم کر سکتے ہو کر گزرو. ولا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. اتنا توکل اللہ کی ذات پر کہ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تم جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ کے دین کی دعوت سے ایک قدم پیچھے نہیں جاؤں گا، تم جو میرا کر سکتے ہو کر لو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم رخ پھیرتے ہو تو سنو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر میرے رب کے پاس محفوظ. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمے ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے ساتھ جو تھے کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے زمین میں انہیں خلیفہ بنا دیا، خلافت عطا فرما دی انہیں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جن نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤوهم بالبینات، تو وہ لائے ان کے پاس روشن دلائل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بس وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے اس پر جس پہ وہ جھٹلا چکے تھے. كذلك نتبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیا کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کے دل سیل ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنی
سرکشی میں اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو ایک وقت آتا ہے جب ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا ان هذا لسحر مبین، پھر انہوں نے کہا بے شک یہ بڑا واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہم اس راستے سے پھیر دو جس راستے پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جائے تم دونوں بھائیوں کے لیے بڑائی زمین میں۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں پر یہ الزام لگایا کہ تم دونوں بھائی اصل میں ہمارے سردار بننا چاہتے ہو، شاید تم بڑے بننا چاہ رہے ہو، تم چاہ رہے ہو تمہارا حکم چلے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اعتونی بکل ساحر علیم، بڑا زبردست الفاظ کہا فرعون نے، لے آؤ میرے پاس سارے ماہر جادوگروں کو۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، بھائی ذرا پیش کرو، ذرا سامنے لے کر آؤ، تم جو لانا چاہتے ہو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے وہ جادو پیش کر دیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہپنوٹزم ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا، اللہ اسے جھوٹ ثابت کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کے کاموں کو نہیں سنوارتا۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ سچ ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے۔ ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرم اس کو ناپسند کیوں نہ کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر کوئی کہنا ماننے والا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا مگر ان کی قوم کے کچھ لڑکے تھے، کچھ نوجوان تھے جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی تھی کہ انہوں نے حق کو پہچانا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، اور ڈرتے ہوئے تھے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لمن المسرفین، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، پھر اسی پر بھروسہ کرو۔ جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ کے دشمنوں سے تمہارا ڈرنا نہیں بنتا۔ پھر یہ خوف کیوں کر رہے ہو کہ فرعون تمہارے ساتھ یہ کرے گا، اس کے سردار تمہارے ساتھ یہ کریں گے؟ پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، پس انہوں نے کہا ہم اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا ظالم قوم کے لیے، ہمیں ان ظالم قوم کے ذریعے سے آزمائش میں نہ ڈال۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے محفوظ فرما دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تم دونوں مقرر کرو اپنے قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے ہمارے رب، إِنَّكَ آتَيْتَ الْفِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک تو نے فرعونیوں کو اور ان کے سرداروں کو بڑا سامان دیا ہے آرائش کا اور دنیا کی مال و دولت کا۔ یہ آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ ہم بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی وہ انگریزوں کے پاس، وہ یہودیوں کے پاس، وہ عیسائیوں کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، وہ پھل پھول رہے ہیں، ہم اور زیادہ جو ہے وہ پستی میں گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، خاص طور پر وہ اہل ایمان جو یہ سوچ لیں کہ اللہ کے لیے ہم نے حرام نہیں کھانا، تو haram کھانے والے جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور حلال کھانے والے بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، بڑے پریشان ہیں، کیا کریں؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب
کیا اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے ہمیں گمراہ کر دیں گے؟ ربنا اطمس علی اموالہم، ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنون، سو وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، فاستقیما، اب تم دونوں استقامت سے رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو کچھ نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور پھر پیچھا گیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، غرق یہاں تک کہ جب فرعون کو ڈوبنے نے آ پکڑا، غرق ہونے کے قریب ہو گیا، قال، اب یہ بڑے زبردست الفاظ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب نکلے تو آگے چلتے، فرعون اور ان کی اس کی لشکر پیچھے آ رہا تھا، آگے سمندر آ گیا، تو وہ جو ناشکرے لوگ تھے انہوں نے پھر کہا موسیٰ آپ نے تو مروا دیا ہمیں، آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے آپ ہمیں لے کے نکل جائیں گے، آگے سمندر پیچھے فرعون، راستہ کوئی بھی نہیں، اب کیا کریں، پھنس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چلتے رہو، لہٰذا میں چلتا رہوں گا، آگے سمندر آ گیا تب بھی چلتا رہوں گا، میرا کام ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، میرا کام ہے چلنا، مجھے اللہ نے چلنے کا حکم دیا، میں چلتا رہوں گا، راستے بنانا میرا کام نہیں ہے، راستے بنانا اللہ کا کام ہے، میں اللہ کا حکم مانوں گا، میرے لیے راستے اللہ کھولے گا۔ تو وہ چلنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا سمندر کے اندر سے، تو یہ سمندر کے اندر سے چلتے ہوئے نکل گئے، اور جب ان بنی اسرائیل والوں میں پیچھے سے فرعونی بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا یہ راستہ تو بنا ہوا ہے، لہٰذا پیچھا کرتے رہیں، اس راستے کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے آخری شخص سمندر سے باہر نکلا تو فرعونیوں کا آخری شخص اندر داخل ہو گیا، سارے اندر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نکل گئے، میں نے یہ راستہ بنایا تھا اپنے بندوں کے لیے، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ اب تم مل جاؤ، اور یہ سب مل گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ جب پانی آیا اور وہ جب غوطے لگے اور جب سانس بند ہونے لگا تو اللہ نے اس وقت کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون نے کہا، قال، وہ کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جو کہتا تھا میں بہت بڑا رب ہوں، خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا بھی نہیں، بہت بہت اعلیٰ رب ہوں۔ جب مصیبت سر پہ پڑی اور معلوم ہوا کہ اب کچھ نہیں کر سکتا تو اب اللہ کا تعارف تو تھا نہیں، کہنے لگا اچھا میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آلانا، کیا اب اس وقت، کیا اب نزع کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اب موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، اس موت کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور یقیناً اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے ہو، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تو تھے ہی فساد کرنے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تیرے جسم کے ساتھ تجھے محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ اور سمندر میں ڈوبا، سمندر نے اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اللہ کے سامنے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والوں کو سمندر بھی قبول نہیں کر رہا، تو اللہ اسے سمندر نے اٹھا کے باہر پھینکا، اس کی ہنوت زدہ لاش آج بھی پڑی ہے، آج بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں میوزیم میں پڑے ہوئے کو، اور آج بھی اس کی وہ جو لاش ہے وہ سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، ہم بڑے بادشاہ ہیں، ہم بڑے شہنشاہ ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، دیکھو فرعون سے زیادہ تو نہیں ہو تم۔ اللہ نے اس کو عبرت بنا کے تمہارے سامنے رکھ دی، یہ تمہارا حال ہونا ہے۔ تو یہاں اللہ نے وعدہ فرمایا ہم اسے عبرت بنا کر رکھ دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو باعزت ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہیں اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ،
یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان میں روز قیامت فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جو یہ اختلاف کیا کرتے تھے، فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شک میں ہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پوچھیں ان سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے بھی، لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آپ کے پاس حق آ چکا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی عذاب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، وہ ہر معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، وہ اللہ کے ربوبیت کی ہر نشانی کو جان لیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لانے والے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم سے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ کفر اور نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں یہ وعید سنا دی کہ بس اللہ کا عذاب اب تم پہ آنے والا ہے، اب فیصلہ ہو گیا عذاب کا۔ تو اس وعید سے وہ لوگ ڈرے، کھلے میدان میں نکلے، اللہ کے حضور روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے توبہ کی، پرخلوص توبہ کی اللہ کے راستے میں۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے اس رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک مال و متاع سے، دنیا کی زندگی کے سامان سے ہم نے انہیں نواز دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جتنے لوگ بھی زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے اللہ پر۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرد ایمان لائے مگر صرف اللہ کے حکم سے۔ کوئی شخص کسی کو زبردستی ایمان کی دولت نواز نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ سے مثال عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ والے گھر میں ایک سانجھی دیوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا رہتا ہے ابو لہب، کوشش کرتے رہے لیکن سب سے بڑا دشمن بن گیا وہ، ایمان لانے کی بجائے سب سے بڑا دشمن۔ اگر ایمان لے آتا فرض کریں تو آج آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے اہل بیت میں سے ہے، صرف صحابی نہ بنتا، اہل بیت میں سے بنتا، کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام۔ لیکن یہ اہل بیت میں سے ہونے کی بجائے ایمان نہیں لایا، بدترین دشمن بن گیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور ایک اور چچا بھی ہے جس کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں بھی کہہ رہے ہیں چاچا جی ایمان لے آئیں۔ اب کسی نے آپ کو کیا کہہ لینا ہے، اب تو آپ مرنے لگے ہیں، اب تو آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے والے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کو کیا پرواہ، اب کلمہ پڑھ لیں، اب کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ سے درخواست کروں گا اللہ آپ کو معاف کر دیں، اس وقت کلمہ پڑھ لیں، بس آخری لمحے میں پڑھ لیں، آخری لمحے میں صرف کلمہ پڑھ لیں۔ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہدایت کسی کی خواہش پہ نہیں آنی، ہدایت اسے آنی ہے جس کو اللہ چاہے گا، راستہ اللہ اسے دکھائے گا جس کے لیے اللہ نے، اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ کفر کی نجاست ڈالتا ہے ان پر جو غور نہیں کرتے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور فائدہ نہیں پہنچاتی آیات اور خبردار کرنے والے بھی اس قوم کو جو ایمان نہیں لانا چاہتی۔ فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، بس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں کے حالات جیسا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فانتظروا، اچھا کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔
ثم ننجی رسولنا، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ان رسولوں پر ایمان لائے تھے انہیں ہم نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کذالک، یہ اسی طرح ہی ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہمارے ذمے ہیں ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ سیدھا کر لیجئے دین کی طرف یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ پکاریے ان لوگوں کو جو نہ کوئی نفع دے، اللہ کے سوا ان لوگوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، فإن فعلت، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا بھی، فإنک إذا من الظالمین، تو بے شک آپ اس وقت اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بڑے ایسے زبردست انداز میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا اور روح سخن بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر آپ کو آپ کا اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، کسی آزمائش میں ڈالے، کسی مشکل میں ڈالے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف، اس مصیبت، اس آزمائش سے آپ کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، یہ جو ایمان لائے نا جو لوگ، انہوں نے ان بتوں کو ناراض کر دیا ہے، یہ رزق دینے والا بت ہے، یہ رحم کرنے والا بت ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ مشکلیں آسان کرنے والا ہے، ان کو یہ ناراض کر بیٹھے۔ تو اب یہ جب ان سے ان ناراضگی کا حساب لیں گے نا، جب یہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کریں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا ہم نے تو ان کے ایک کو ناراض کیا ہے اور یہ ہمارے 360 کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو تم اس تکلیف کو تم سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، ساری کائنات مل جائے، کمبائن ہو کر تمہاری مخالفت میں آ جائے، تو اللہ وہ تم سے اللہ کی دی ہوئی بھلائی کو چھین نہیں سکتی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، فمن اہتدی، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو بے شک وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فإنما یضل علیہ، تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، واتبع ما یوحی الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.